جب ایمان کی حالت سے دنیا سے چلا جاتا ہے تو دو باتیں پیش آئی ہے. ایک تو ایک مومن کی جدائی اور فراق کا صدمہ ہے. اسباب کے درجے میں لوگ غم مناتے ہیں، اور ایک اس بات کا اطمینان ہے کہ اگر روح ایمان کے ساتھ نکلی ہو تو انجام کار اس کا اعزاز اور شرف ہے. حدیث صحیح میں اس کو دو طریقے سے بیان فرمایا. ایک ہی روایت میں دونوں باتیں ہیں. صحیح البخاری جلد اول کتاب الجنائز صفحہ 157 پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، جنازہ جلدی لے چلو، دیر نہیں کرو. جنازے کے سلسلے میں رشتہ دار عموماً ظلم کرتے ہیں مردے کے ساتھ. رات کو ایک شخص مرا ہے، صبح سویرے فوت ہوا ہے، اب اس کا حق ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے تدفین ہو جائے تاکہ جمعے کی گھڑی اس کو قبر میں مل جائے. لیکن رشتہ دار اس قدر ہٹ درم ہے اور شریعت سے نابلد ہے کہ وہ اس حماقت میں مبتلا ہے کہ جمعے کی بعد جنازہ ہو جائے گا اور لوگ بڑھ جائیں گے. لوگوں کی بڑھتی چڑھتی کے ساتھ کیا کام ہے؟ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اگر 40 مسلمان اور ایک روایت میں 10 مسلمان اخلاص کے ساتھ مومن کا جنازہ پڑھ لے، اللہ اس کی مغفرت کر دے. اور نماز جمعہ سے پہلے تدفین کا حکم تو شارع علیہ السلام نے دیا ہے، تو شریعت کا حکم توڑ کر کے آپ کیسے مردے کو فائدہ پہنچ جائیں گے؟ تو نقصان ہوگا. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو جنازہ نماز جمعہ کے بعد پڑھا گیا جبکہ پہلے پڑھنے کا موقع مل سکتا تھا تو اس مرحوم سے جمعہ فوت ہو گیا، اس کو جمعے کی فضیلت نہیں ملی. مہربان رشتہ داروں کی وجہ سے، کرم فرماؤں کی وجہ سے. دین سے دوری کی ایک عذاب تو نہیں ہے، کئی عذاب ہے، زندے مردے سب متاثر ہیں. نماز جمعہ سے پہلے جنازے میں اگر 10 مسلمان ہوں وہ افضل ہے اس سے کہ جمعے کے بعد 10,000 نمازی شریف ہوئے. اور تمام فقہاء نے فتاوی شام، در المختار، رد المختار، تنویر الابصار، حلبی، کبیر شرح منیا، صغیری، کبیری، یہاں تک کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی کی حفاظات یومیہ جلد 4 صفحہ 142 حضرت تو فرماتے ہیں کہ جب شریعت نے توجہ دلائی کہ پہلے دفناؤ، پھر یہ کہنا کہ نماز کے بعد اور لوگ بڑھ جائیں، نیری حماقت ہے. عموماً عزیز و اقارب وہ مردے کے ساتھ رسمی احسان کرتے ہیں، دینی احسان نہیں کرتے. مثلا پہلی رات دھوم دھام سے، تیجا دھوم دھام سے. بھئی یہ کام اگر دین کے ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، انہوں نے تو نہیں فرمایا. اگر یہ دین کے حصے ہوتے تو ہمارے امام فقہ میں لکھ چکے ہوتے، ان کو ہی معلوم نہیں. وہ ایک جنازے میں شریک تھا، وہ میت کا وارث ذرا یہاں کا اٹھنے بیٹھنے والا تھا اور اس میں کچھ حیا تھی، تو مجھ سے کہا کہ رشتہ داروں کا دباؤ ہے، سوئم کا اعلان کر دوں. میں نے کہا ویسے سوئم شرعاً کیسا ہے؟ کہ غلط ہے اور بدعت ہے. تو میں نے کہا سوئم کی جگہ اگر یہ اعلان کر لے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ ہمارا مردہ دوزخ میں جل جائے، یہ کیسا ہوگا؟ تو کہنے لگے یہ تو بڑی بیوقوفی. اور میں نے کہا اس سے بڑھ کر نبی کی سنت کے مقابلے میں بدعت کا اعلان کرنا ہے. تو میں نے کہا مردے کو فائدہ کس میں پہنچے گا؟ میں نے کہا اونچی آواز سے اعلان کر لو کہ مردے کا سوئم نہیں ہوگا، کوئی تیجا و چیلم نہیں ہوگا، کوئی برسی نہیں ہوگی. رشتہ دار و عزیز و اقارب کو جس وقت جس نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ہمارے ہاں آ کر یا گھر پر سہولت ملے، جو پڑھ سکے پڑھ کے بخشے. شارع علیہ السلام نے کوئی دن وقت مقرر نہیں کیا. کون ہے مقرر کرنے والا؟ اسے حق کیا ہے؟ خیر وہ بھی میری ڈانٹ ڈپٹ میں آ کے اور جذبات میں آ گیا اور اس نے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ بھئی ہمارے اس مرحوم کا کوئی سوئم نہیں ہوگا، کوئی تیجا نہیں کرنا ہے، تو کوئی چیلم اور برسی نہیں ہوگی. تو ایک بدعتی میرے قریب آیا، مجھ سے کہا حضرت اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس اعلان کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا 100 شہیدوں کا ثواب حدیث سے ثابت ہے. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امت میں فساد پھیلے، اس سے بڑا فساد کیا ہوگا کہ جو چیز ثابت نہیں ہے آپ نے دین ظاہر کیا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر کے ان کے کانوں اور حلق سے اتار رہا ہے. اور اس فساد کی گھڑیوں میں کسی نے سنت پر عمل کیا تو سنت تیجا نہ کرنا ہے، سنت 20واں 10واں اور چیلم اور برسی نہ کرنا، یہ پیغمبر اور صحابہ کی سنت ہے. تو میں نے کہا فساد کے دور میں سنت کا اعلان 100 شہیدوں کا باعث ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا.
جب اس کو 100 شہیدوں کا ثواب مردے کی وجہ سے ملا ہے تو مردے کا تو بیڑا پار ہو گیا بھائی، وہ تو جنت الفردوس بس چلتا چلا جا رہا ہے۔